اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا کہنا میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور آپ سب کا سننا آپ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ جب ہم ان احادیث پر عمل کریں گے تو خود بخود ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوتا جائے گا اور ہدایت کے راستے ہمارے لیے خود ہی کھلتے جائیں گے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کریں۔ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کام کے بارے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور پھر اس کام کو کرنے کا میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر آپ یقین جانیں یہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور پھر آنے کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا اور رب کے سامنے بھی ہمارے پاس کوئی عذر ہو جائے گا کہ ہم زندگی میں کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہانوں کی بلائیاں عافیتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو حدیث میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلك رواہ مسلم۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے، اے پیغمبروں تم پاک غذا کھاؤ اور عمل صالح کرو، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر ایسے حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس اور پاک ہے اور اسی صدقہ اور اسی نظر و نیاز کو قبول کرتا ہے جو پاک مال سے ہو،
آگے فرمایا گیا کہ حرام سے بچنے اور صرف حلال استعمال کرنے کا حکم وہ امر الہی ہے جو تمام اہل ایمان کی طرح سب پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس حکم الہی کی عظمت و اہمیت کو محسوس کرے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال اتنا خبیث اور ایسا منحوس ہے کہ اگر کوئی آدمی سر سے پاؤں تک درویش اور قابل رحم فقیر بن کے کسی مقدس مقام پر جا کے دعا کرے لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ نے غور کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بندہ سر سے پاؤں تک سراسر فقیر اور قابل رحم بندہ بن کے کسی مقدس مقام پہ جا کے اللہ کی عبادت شروع کر دے اور دعائیں کرتا رہے تو اس کی عبادت اور دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم حرام مال سے پلا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس 10 درہم ہیں اور 9 درہم حلال کے ہیں لیکن 1 درہم حرام کا ہے، اور ان 10 کی چیز لے کے وہ جب کھائے گا تو اس ایک کی وجہ سے وہ 9 بھی اسی کے اندر شمار کیے جائیں گے اور اس بندے کی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ حرام مال کا اثر اس کے جسم کے اندر موجود ہوگا۔ آپ نے احادیث سماعت فرمائی۔ ہم سب اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آج ہم سے مراد ہر طرف مسلمان امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال آ جانا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جس کا بھی ہو جیسا بھی ہو، بس بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرنا ہی مقصد بن گیا ہے، اور یہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے رب کو حرام مال کتنا ناپسند ہے اور کسی کا مال کھانا ہمارے اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اور کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ یہ زندگی تو عزیزان محترم گزر ہی جائے گی، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم سے پہلے بہت سارے چلے گئے، ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہمارے بعد آنے والے وہ بھی ایک دن قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ ہم سب کو ایک دن اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ پہلے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی میدان حشر کے بارے میں، ان 5 سوالات پہ آپ غور کریں تو پورا دین اسلام ان 5 سوالوں کے اندر موجود ہے، اور پھر اس سے پہلے قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ان 3 سوالوں کے اندر بھی پورا دین اسلام موجود ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ عزیزان محترم، جس بندے نے دنیا میں اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا، اللہ کی مرضی نہیں جانی، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی بسر نہیں کی، رب کی اطاعت نہیں کی، رب کے احکامات پہ عمل کر کے زندگی نہیں گزاری، اپنی مرضی کی، اپنی من پسند، اپنی من چاہی زندگی بسر کر کے وہ قبر کی طرف چلا گیا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، من دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ جس بندے نے 80 سال گزارنے کے بعد اسے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آیا، اسے نماز کی رکعتوں کا نہیں پتہ، فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، وضو کا طریقہ نہیں آتا، اسے دین کی کسی بات کا نہیں پتہ، اس نے اپنی زندگی میں کبھی دین کو اہمیت ہی نہیں دی، ہمیشہ دین والوں سے لڑتا رہا، دین والوں کے راستے میں وہ کانٹے بچھاتا رہا، تو وہ پھر آپ جان سکتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب دے گا کہ من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آپ جان سکتے ہیں جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی نہ جانا کہ وہ کون تھے، ان کے احکامات کیا تھے، ان کی ہمارے لیے حیثیت کیا ہونی چاہیے، ہمیں ان سے کس قدر محبت و الفت ہونی چاہیے، ہمارے اندر ہمارے نبی کی کتنی اطاعت اور فرمان برداری ہونی چاہیے، اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان پہ عمل نہیں کیا، تو پھر آپ خود بتائیں کہ وہ بندہ اس سوال کا کیا جواب دے گا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور یہی 3 سوال اگر کوئی دے گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو یہی ناکام ہو گیا وہ آنے والی تمام منزلوں میں ناکام ہی ہوتا جائے گا۔ عزیزان محترم، کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سب
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف واپس آ جائیں، ہم اللہ کے بات ماننے والے مسلمان بن جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، آپ کے ارشادات پہ عمل کرنے والے، آپ سے سچی محبت اور آپ کی سچی فرما برداری کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں، دونوں جہانوں کی عزتیں، دونوں جہانوں کی بلندیاں اور عظمتیں ہم سب کے قدم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔